ایک کرسچن لکھتا ہے کہ میں تو کرسچن ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کا بہترین انسان لکھنا چاہیے، میرا دل بھی یہی کہتا ہے، لیکن میرا قلم کہتا ہے کہ حقیقت لکھ کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان عیسیٰ علیہ السلام، بعد میں ہے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید بن حارثہ کیا کہتے ہیں؟ اسی لفظ کی وجہ سے میں نے آج یہ واقعہ آپ کو سنایا۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا یا رسول اللہ، جب بکا تھا تو بہت ڈر رہا تھا، اس لیے کہ کلچر یہی تھا کہ جو آقا ہوتا تھا، جو مالک ہوتا تھا، رات بھر کام لیتا تھا، دن بھر دھوپ میں دوڑاتا، تھوڑی سی غلطی ہوتی تو بہت زیادہ درے کوڑے لگاتا، لیکن آپ کے پاس آیا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں غلام نہیں بادشاہ بن کر آ گیا۔ یا رسول اللہ، میں کام کم کرتا تھا، آپ میرا کام زیادہ کر دیتے تھے۔ یا رسول اللہ، جب سے میں آپ سے ملا ہوں اسی دن سے میرے باپ بھی آپ ہو، میرے چچا بھی آپ ہو، میرا سب کچھ آپ ہی ہو، یہ میرے سگے باپ ہیں، لیکن جب سے آپ سے ملا ہوں آپ سے بہتر انسان میں نے نہیں دیکھا۔ یہ کہنے میں میرے دل کو بڑی چوٹ پہنچے گی۔ اپنے باپ کی طرف انہوں نے مڑ کر کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، لیکن اگر آپ کے ساتھ چلا گیا نا بابا تو پھر میں زندہ بھی نہیں رہ پاؤں گا، اس لیے مجھے حضور ہی کے قدموں میں رہنے دو۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف لفظوں سے اچھی اچھی تقریر کر دی اور بڑے خوبصورت بیان کر دیے، نہیں، اپنی زندگی سے کر کے دکھایا۔ کام کو وقت پہ نہیں کرتا ہے وہ بھی بے چین رہتا ہے، ہڑبڑاہٹ میں رہتا ہے، اور جو انسان اپنے کام کو وقت پہ کرتا ہے اس کو بھی اطمینان اللہ تعالیٰ دیتا ہے، چاہے دنیا کی بات ہو یا پھر آخرت کی بات ہو۔ یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آخری کڑی جو بچی ہے اس کو آج پورا کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جب میں اس چیز کا مطالعہ کر رہا تھا، کتابوں کو پڑھ رہا تھا جو میرا ٹاپک ہے، تو اسی بیچ میں ایک یہ واقعہ گزرا، تو میں چاہ کے نہ چاہ کر بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ مجھے بہت پسند آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کس طرح سے چینج کر دیا، بدل دیا، پریکٹیکلی طور پہ، لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے۔ ہم کہتے زیادہ ہیں، کرتے کم ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زیادہ ہے، کہا کم ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلے کے دور میں ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کو بھی بیچا جاتا تھا، انسان کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ لوگ اپنی ماں کو بھی بازار میں بیچ دیتے تھے۔ وہ کیسا دور ہوگا جس دور میں ایک بیٹا اپنی ماں کو بیچ دے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عورت کے قدموں میں آج ہر بیٹوں کے لیے جنت بتا دی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ماحول کو اور معاشرے کو چینج کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک غلام کو گفٹ کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شادی کے بعد تحفے کے طور پر، جن کا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بہت ہی مشہور صحابی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جانے کا حقیقت میں مطلب تو یہ ہے کہ غلامی سے چھٹ کر ہم آزادی میں چلے جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کا دو طریقہ اختیار کیا تھا، اس لیے کہ ڈائریکٹلی کسی چیز کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بہت ہی حکمت اور سمجھداری کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بدلا تھا۔ پہلا طریقہ تو یہ اختیار کیا تھا کہ جو ان کے ماننے والے تھے، جو کلمہ پڑھنے والے تھے، ان کو فضیلت بتاتے تھے حضور کہ اگر تم غلام کو آزاد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنتی بنا دیتا ہے، اگر تم غلام کو آزاد کرتے ہو، انسان کو آزاد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو لوگ خوشی کے مارے جو ان کے پاس غلام ہوتے تھے ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ لیکن یہ طریقہ صرف مسلمانوں کے اوپر کارگر ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو غیر مسلم ہوں گے وہ تو نہیں مانیں گے نا کہ جنت سے ہمیں کیا مطلب، تمہارا رب خوش ہو ہمیں کیا مطلب، ہم غلام آزاد نہیں کریں گے۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، کر کے دکھایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب دنیا ان کی دیوانی تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طریقہ کیا اختیار کیا؟ اپنے ماننے والوں سے کہا اور خود بھی کہا کہ جو کافروں کے پاس سے، غیروں کے پاس سے غلام کو پیسے سے خرید کر آزاد کرائے گا، اس سے بھی اللہ خوش ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ اپنے ماننے والوں کو یا خود سے حضور غیروں سے غلام کو خریدتے تھے اور ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ ایسا اس دور میں کرنا بہت ہی ٹف اور مشکل کام تھا، اس لیے کہ لوگوں کے دل اس دور میں بڑے پتھر دل ہوا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کرتے تھے، زمانہ بیت جاتا تھا، نسلیں تباہ ہو جاتی تھی لیکن لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی۔ اس دور میں ایسا کام کرنا آج کے دور کے حساب سے اور زیادہ مشکل ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا۔ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کہیں بازار میں گم ہو گئے تھے، کسی نے ان کو پکڑا اور بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ نے اسی غلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا۔ اب پہلے کا زمانہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں کہ جلدی پتہ چل جائے کہ کون کہاں گم ہو گیا ہے، بھلا گیا ہے، تو لوگ کھوجتے رہے، ان کے گھر والے بھی بیچارے کھوجتے رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ حج کرنے آئے، ان کے گھر والے، ان کے والد صاحب زید بن حارثہ جو غلام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حج کرنے کے لیے آئے نا، تو انہیں پتا چلا کہ جو دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے ان کا غلام میرا بیٹا بنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو پیسہ ویسا جمع کیا، فدیہ دیں گے، جو ٹیکس ہے وہ دیں گے اور اپنے بیٹے کو چھڑا لیں گے۔ بہت خوش ہوئے کہ میرا بیٹا مل گیا، ساری تیاری کی اپنے گھر جا کر، اور اس غلام کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا، والد سب آئے تیار ہو کر پیسہ وغیرہ لے کر حضور کی بارگاہ میں، اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی تعریف بہت سنی ہے، آپ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، آپ کی سیرت اچھی ہے، آپ کا حسن سلوک اچھا ہے، آپ ایسا کریں کہ میرے بیٹے کو آزاد کر دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا اتنا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو آپ کو ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر بتاتا ہوں کہ یہ جو پیسہ ہے نا یہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اتنا کرو کہ اپنے بیٹے زید بن حارثہ سے پوچھ لو، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو فری میں لے کر چلے جاؤ، کوئی پیسے کی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے، اچھا ایسا بھی انسان ہے۔ فدیہ لینا اس دور میں ضروری تھا، لوگ ایک ایک روپے کے لیے لڑائی کر لیتے تھے، لیکن حضور نے کہا کہ مجھے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جانا چاہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر رہنا چاہے گا تو اس کی مرضی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بیٹا میرا ہے، وہ تو ہم جان ہی رہے ہیں کہ میرے ساتھ جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بلایا، آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آنے کے بعد سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے، زید بن حارثہ نے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا یہ تو میرے بابا ہیں اور یہ میرے چچا ہیں، اور جو رشتہ دار تھے سب کے بارے میں بتایا، کہا ان سے ملاقات کر لو۔ دوڑ کر گئے، کئی سالوں سے دونوں جو ہے بچھڑے ہوئے تھے، ایک باپ جو خاص کر ملنے آیا، ایک جوان بیٹا جو اپنے باپ کی محبت سے دور ہو، دونوں گلے ملے محبت کے ساتھ، خوب روئے، گڑ گڑائے، چچا سے ملا۔ اور اس کے بعد جب کچھ دیر گزری تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے والد نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا آپ کے والد آپ کو لے جانا چاہتے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ حضرت زید بن حارثہ کبھی اپنے والد کی طرف دیکھتے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے۔ غلام ہے نا، ہونا تو یہ چاہیے کہ فوراً کہیں اچھا مجھے آزادی مل رہی ہے، فوراً دوڑ کر بھاگ جانا چاہیے، لیکن حضرت زید بن حارثہ کیا کہتے ہیں؟ اسی لفظ کی وجہ سے میں نے آج یہ واقعہ آپ کو سنایا۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا یا رسول اللہ جب بکا تھا تو بہت ڈر رہا تھا، اس لیے کہ کلچر یہی تھا کہ جو آقا ہوتا تھا، جو مالک ہوتا تھا، رات بھر کام لیتا تھا، دن بھر دھوپ میں دوڑاتا، تھوڑی سی غلطی ہوتی تو بہت زیادہ درے کوڑے لگاتا، لیکن آپ کے پاس آیا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں غلام نہیں بادشاہ بن کر آ گیا ہوں۔ یا رسول اللہ میں کام کم کرتا تھا، آپ میرا کام زیادہ کر دیتے تھے۔ یا رسول اللہ جب سے میں آپ سے ملا ہوں اسی دن سے میرے باپ بھی آپ ہو، میرے چچا بھی آپ ہو، میرا سب کچھ آپ ہی ہو، یہ میرے سگے باپ ہیں،
لیکن جب سے آپ سے ملا ہوں آپ سے بہتر انسان میں نے نہیں دیکھا۔ یہ کہنے میں میرے دل کو بڑی چوٹ پہنچے گی۔ اپنے باپ کی طرف انہوں نے مڑ کر کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، لیکن اگر آپ کے ساتھ چلا گیا نا بابا تو پھر میں زندہ بھی نہیں رہ پاؤں گا، اس لیے مجھے حضور ہی کے قدموں میں رہنے دو۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف لفظوں سے اچھی تقریر کر دی اور بڑے خوبصورت بیان کر دیے، نہیں، اپنی زندگی سے کر کے دکھایا۔ تب ایک کرسچن لکھتا ہے کہ میں تو کرسچن ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کا بہترین انسان لکھنا چاہیے، میرا دل بھی یہی کہتا ہے، لیکن میرا قلم کہتا ہے کہ حقیقت لکھ کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان عیسیٰ علیہ السلام، بعد میں ہے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے دوسرا نمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ The 100 نام سے ایک بک چھپی ہے جو امریکہ کا ایک کرسچن ڈاکٹر ہے، بہت سال اس نے ریسرچ کیا اور اس نے کہا کہ مجھے تو عیسیٰ علیہ السلام، کرسچن لوگ عیسائی ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن اس نے کہا حقیقت تو یہی ہے کہ محمد سے بہتر کوئی انسان اس دنیا میں نہیں آیا۔ اس نے پھر ریزن بتایا کہ لوگ میرے اوپر انگلی اٹھائیں گے، کہیں گے کہ اپنے پیغمبر کو اس نے 2 نمبر پہ لکھا، مسلمانوں کے پیغمبر کو 1 نمبر پہ لکھا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اس نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مذہبی کارنامے بہت انجام دیے ہیں، بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن محمد اس ذات کا نام ہے جس نے مذہبی فیلڈ سے لے کر سیاسی فیلڈ، کاروبار، دنیا کے جتنے میدان ہوتے ہیں ہر میدان میں اگر نمبر 1 پہ کوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہہ کر اس نے کہا کہ میں نے حضور کی ذات کو پہلا نمبر اس لیے دیا۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جو واقعی پڑھنے کے لائق ہے، واقعی سمجھنے کے لائق ہے۔ جس کو کتاب پڑھنے کا شوق ہوتا نا وہ ہمارے نبی کو پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وقت کیسے گزرے گا آپ کو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا۔